الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور ناظرین، اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے حالات ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور وبا پھیلی ہوئی ہے۔ انسان سے ڈر رہا ہے اور خوف میں ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ خشکی اور تری میں انسان کے بد اعمال کی وجہ سے اور انسان کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھلائی کے بجائے دنیا کے اندر وبائیں پھیل رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو مزہ چکھائے، ان کے بعض اعمال کا، اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہ سب ہم سب کے اعمال کی وجہ ہے اور ہم سب کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا تشغلوا قلوبکم بسب الملوک ولکن تقربوا الی اللہ بالدعاء۔ تم اپنے آپ کو سلاطین اور بادشاہ کو برا بھلا کہنے مت لگاؤ، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرو اور ان کے لیے دعا کرو تاکہ وہ تم پر رحم کریں، اللہ ان کے دل کے اندر رحم ڈال دے۔ اس لیے آج جیسے حالات ہیں، ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں ہم اگر اپنی غفلت کا پردہ ہٹا دیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اپنے اعمال کو بدلیں تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، سب سے بڑی وہ طاقت جس کا کوئی جواب نہیں، وہ تعلق مع اللہ ہے، اور یہ سب جو ہے گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں کی جڑ جو ہے وہ ہماری غفلت ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا اور نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ شروع میں لوگوں نے نمازوں کا اہتمام بھی کیا، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر، اور رمضان المبارک کے اندر تو ہر سال کرتے ہیں اور ہر مرتبہ کرتے ہیں، لیکن عید نکلنے کے بعد میں پھر ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے حالات ہیں، اگر ہم ایسے حالات میں اللہ کو خوش نہیں کریں گے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر سے وبا نہیں ٹلے گی، بلکہ ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے ایسے حالات میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور دعا کو عبادت کا موضوع کہا گیا ہے، اور عبادت بھی ایک اہم، جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا کرنی بھی چاہیے، کرانی بھی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تسبیحات کی پابندی کریں۔ اور ہم سے بہت سے بھائیوں نے اور بہت سے ہمارے متعلقین نے سوال بھی کیا ہے اس تعلق سے۔ اس میں ہم سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اس مصیبت اور پریشانی سے بچنے کی کیا کوئی دعا ہے تاکہ ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور رہیں؟ اس کے لیے حدیث کے اندر 2 دعائیں ملتی ہیں، اور کافی دعائیں ہیں، لیکن 2 دعائیں ایسی ہیں جس میں سے پہلی دعا یہ ہے صبح اور شام کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ساری آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا عام طور سے منتخب احادیث کے اندر بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔
ایک دعا ہے اللہم ارفع عنا البلاء والوبا، ان دو دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک سوال ہم سے معلوم کیا گیا ہے کہ اگر بچہ چونکے یا پریشان کرے، نظر بد ہو اسے، تو کیا پڑھیں؟ تو چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الذی، بسم اللہ اللہم اذھب حرھا وبردھا ووصبھا، اس دعا کو 3 مرتبہ بچے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا بھی پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور یہ دعائیں اکثر دعاؤں کی کتابوں کے اندر مل جایا کرتی ہیں، بسم اللہ اللہم اذھب حرھا وبردھا ووصبھا۔ اسی طریقے سے دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تیسری بات ہم سے جو معلوم کی گئی ہے آج وہ یہ ہے کہ کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن ایسے حالات میں لاک ڈاؤن میں سبھی کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ حالت پر ہیں، اور کاروبار سے، روزگار سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں ایک بہترین وظیفہ لکھا ہے، جس کا ہم نے تجربہ بھی کیا ہے اور لوگوں کو بھی بتایا ہے، وہ ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، پھر آخر میں پڑھے وآمنہم من خوف۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ یہ صورت پڑھے، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، اور یہ آیت جو ہے الذی اطعمہم من جوع یہ 21 مرتبہ ہو جائے گی، اور پوری صورت 3 مرتبہ ہو جائے گی۔ اسے صبح کو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد میں فرضوں سے پہلے پڑھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور تقریباً 2 مہینے اسے لگاتار پڑھتا رہے، اور اگر کوئی مستقل کا معمول بنا لے تو اور بھی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دکان ہے یا کوئی ایسا ٹھیا ہے جہاں پر بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر روزانہ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ معلوم کیا گیا ہے کہ بہترین صدقہ کون سا ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو صحت کے وقت میں کیا جائے جب انسان صحیح سالم ہو، اور ایسے وقت میں کیا جائے جب شیطان بہکا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ اگر تو صدقہ کرے گا، خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، ایسے وقت میں صدقہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت مال کے اندر ہی بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب حالات آئیں یا کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ بہترین چیز ہے، اور صدقے سے بہت ساری بلائیں اور بیماریاں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، انسان بری موت سے بچ جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے میں ناگہانی کرے، پریشان کرے، یا پڑھنے میں جی نہ لگتا ہو، تو اس کے لیے ہے کہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔